نے بھی قرآن کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی، اتنا کوشش کی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، خود اپنی عزت کا تاجدار کیا، اور سب بڑے حق جب یہی قرآن ان کے بیٹھل برکات بھی لگا کے میدان میں آئے گا، اس وقت قرآن کی عظمت کا، قرآن کا مرتبہ، قرآن کا مقام دیکھ کر کے وہ قرآن کی عظمت کو مٹانے والا تبے ہاتھ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے آپ نے بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، تلاوتیں کی ہے۔ شہنواز اللہ عز و جل قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کیا مطلب اس کا کہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب قرآن کا پہاڑ پر نازل کرنا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا فرمان سنایا، عزیز بچے آپ میری طرف دیکھیں، میری بات کو سنیں، آپ جب میری طرف دیکھیں گے، میری بات کو سنیں گے تو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب قوم کو، اپنے قوم کو اللہ کا پیغام دیا کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، کہا میں کیسے مانوں کہ اللہ ایک ہے، میں کیسے یقین کروں کہ اللہ ایک ہے، آپ مجھے اللہ کو دکھائیں تب میں مانوں گا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم کی ایک جماعت کو لے کر گئے۔ جماعت کتنی کی ہوگی؟ 100، 200، 500، 1000، مان لیں 100 لوگوں کو لے کر کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کو دکھانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر کے گئے۔ رب کی بارگاہ میں عرض پیش کیا، مولا میری امت ہے، یہ آپ کا بندہ ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھ کر کے آپ پر ایمان لائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے ارشاد فرمایا، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، 90 پارے میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کے مطابق لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہ آپ کی امت مجھے کیسے دیکھے گی؟ آپ کی امت کیسے دیکھے گی جب آپ نہیں دیکھ سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کیا، مولا یہ دیکھنا چاہتا، اللہ نے ایک تجلی ڈالی، سب کے سب مر گئے، تابلہ نہ سکے رب کی تجلی کا، مر گئے، ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، قرآن کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس نبی کی امت ہے اپنے آپ پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ خیرکم، آپ سب امتیوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ میری امت تو مر چکی ہے لیکن بات تو وہی رہ گئی، پھر میں اپنی دوسری امتی میں آپ کی وحدانیت کا پرچار کروں گا، آپ کی وحدانیت کے متعلق لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے میری
سمجھ میں آئے گی. اللہ کے کلام کو ہم ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے پہلے سینہ مصطفیٰ کو منتخب کیا، پہلے سینہ رسول کو منتخب کیا. سب سے پہلے قرآن جو نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر، جب سارے بوجھ مصطفیٰ کے سینے نے برداشت کر لیا، اب یہ جا کر کے تو ہلکا سا آسان سا قرآن میں لگتا ہے. کیوں؟ اللہ کے ڈائریکٹ کلام کو ہمارا سینہ کا ہمارے جیسے لاکھوں کروڑوں قیامت تک کے سینے کو جمع کر دیا جائے، پھر بھی قرآن کو اللہ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا. اس سینے مصطفیٰ نے اللہ کے کلام کو برداشت کیا. اب دیکھیں قرآن کی عظمت کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہتر، سب سے اچھا. یہ اس زمانے کی بات موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے تک کی بات نہیں، آج تک کی بات نہیں. قیامت تک جتنے بھی نسل انسان آئیں گے سارے کے حوالے سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، جو قرآن پڑھے دوسرے کو پڑھائے. اور ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر بھی وہ شخص ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا. تو قرآن، اب یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ 7 سال کی عمر میں بھی بچہ حافظ ہوتا ہے. 7 گھنٹے کی عمر میں 7 گھنٹے کے وقت بھی اللہ کے مقدس کلام پاک کو حفظ کیا ہے. 3 دن کے اندر بھی اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے. 10 دن میں بھی اللہ کے کلام کا مکمل حافظ قرآن ہوا ہے. اس کی وجہ ضرور پر رکھیں گے. اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آج تک یہ قرآن ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ نیا طریقہ نہیں ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن کو منتخب کیا تھا. فلاں جگہ پر فلاں محلے میں قاری قرآن کو منتخب کر کے منتخب کرنے کے بعد آپ قاری قرآن سے کہے حضرت سیدنا عثمان غنی کہ آپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، بچوں کو قرآن پڑھائے. جب پڑھ لے، جب قرآن تکمیل ہو جائے، پہنچ جائے، ختم ہونے والا ہو، اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو بدراز کر کے بلند کر کے جب بندہ رب کی بارگاہ میں قرآن کی تکمیل پر اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر دعا کرے گا، جتنے لوگ بھی آمین کہیں گے اس دعا میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے آمین کو پورا کرے گا. نیا طریقہ نہیں ہے. حدیث اخبار سے بھی ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو سارے کلام موجود تھے جمع کیا، بلائے اور اجتماعی طور پر لوگوں سے دعا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کروائی. تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اب آپ نے قرآن یاد کر لیا، اس کو محفوظ رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ جب تک میں قرآن کو حفظ نہ کر لوں اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالوں گا. جب تک میں قرآن کو حفظ نہ کر لوں تب تک اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالوں گا. 3 دن میں آپ قرآن کو حفظ کر لیا. اتنے دن میں زور سے بولے کتنے دن میں 3 دن میں قرآن کو حفظ کر لیا. اللہ نے اس پر اپنا خاص فضل نازل فرمایا. اللہ کے فضل سے 3 دن میں اللہ کے مقدس کلام پاک کا حافظ ہو گیا. اب اللہ نے جب فضل فرمایا تھا، اس لیے فضل فرمایا تاکہ اس کے اندر کبر پیدا نہ ہو، تاکہ اس
ایک چھوٹی غلطی میں کل بھی پرسوں بھی آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ قرآن اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، جس کی حفاظت کریں گے تو قرآن سینے میں محفوظ رہے گا، اس نور کی حفاظت نہیں کریں گے تو جہاں گندگی ہوگی وہاں نور نہیں آ سکتا، جہاں ظلمت کے گناہ کے ظلم کے اندھیرے ہو وہاں نور جمع نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کے سینے میں قرآن ہو تو آپ کا چلنا قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، جب آپ کے سینے میں قرآن ہو تو آپ کا گفتار بھی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کے سینے میں قرآن ہے تو آپ کا جس طریقے سے باطن ہے اسی طریقے جس طریقے سے ظاہر ہے اسی طریقے سے آپ کا باطن بھی ہونا چاہیے، جس طریقے سے آپ ظاہری لباس کو صاف اور شفاف رکھتے ہیں اسی طرح دل کے آئینے کو بھی صاف اور شفاف رکھنا ہوگا، تب جا کر کے یہ قرآن سینے میں محفوظ ہوگا۔ 3 دن میں قرآن سے یاد کر لیا، 3 گھنٹے میں بھول گیا، 3 سیکنڈ میں بھول گیا، یہ قرآن صرف ایک چیز کی ضرورت کی ہے، داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مفت رکھنا سنت ہے، ایک مفت سے زیادہ لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس نے 3 دن کے بعد بڑی خوشی میں اپنا چہرہ شیشے کے سامنے لا کر کے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داڑھی کے ہاتھ رکھا، دیکھا کہ ایک مفت سے زیادہ داڑھی ہے، کینچی نیچے کے بجائے اوپر لگا ہے، کینچی نیچے کے بجائے اوپر لگے، داڑھی ختم۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اس کے سینے میں قرآن موجود ہوگا۔ مان لیتے ہیں چند آیتیں موجود ہو انہیں قرآن یاد نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کی بھی آپ سب سے اچھے ہو گئے قرآن یاد کرنے کے بعد تو سب سے اچھی طریقے سے زندگی بھی گزارنا پڑے گا۔ آپ سب سے اچھے ہو گئے، اب سب سے اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے سب سے اچھا آپ کو کہا ہے۔ اب مان لیجیے ہم دنیا میں رہتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، یقین ہے وہ قابل تعریف ہے جو ڈاکٹر ہے، قابل تعریف ہے جو پروفیسر ہے، قابل تعریف ہے وہ انجینئر جس نے لائن کر جاتی ہے، جس کی روشنی سے ہم زیادہ حاصل کرتے ہیں، اس کی روشنی میں جا کر کے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے جو شخص جس نے پڑھا کو یاد کیا چلایا اس کی آواز کر کے، قابل تعریف ہے وہ سارے انسان جس کا اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگ جانے جاتے ہیں، جس کے کسی نہ کسی اچھے کام سے لوگوں میں ان کی پہچان ہے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچر وغیرہ وغیرہ، لیکن ان تمام لیکچر پروفیسر ڈگری یافتہ لوگوں سے تم اس لیے بہتر ہو اس لیے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بہتر قرار دیا۔ اب جسے اللہ کے رسول نے بہتر قرار دیا وہ یقیناً سارے ڈگری یافتہ لوگوں سے بہتر ہے، اب تم بہتر طریقے سے آپ کو زندگی گزارنا ہے، تم بہتر سے کیسے آج کل لوگ نہ عالم علماء بنا کر کے کیا کریں گے، میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، بچے کو لوگ عالم بنانا نہیں چاہتے۔ میں قابل مبارکباد دیتا ہوں عزیزاً فیض رضا کے والدین کو، جنہوں نے اپنے آخرت کے لیے ایک ذخیرہ جمع کیا ہے، گرچہ ان کے والد کے پاس 3-4 اولادیں ہو، لیکن انہوں نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا، دوسرے بچے کو ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی لیکچرر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، یہ دنیا تک محفوظ ہے، دنیا میں فوائد فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بعد مرنے کے بعد اگر قبر کی تعلیمی میں اگر کوئی بیٹا قیس رضا کے باپ کا قیس رضا یا قیس رضا کے کوئی بھائی اگر جس نے بھی حافظ قرآن کو حفظ کیا ہے، ان کے والدین کو اگر کوئی فائدہ پہنچایا قبر کی تعلیمی میں تو یہ غریب حافظ قرآن اپنے باپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ قابل تعریف ہے